امی، آج احتشام صاحب اپنی فیملی کے ہمراہ ہمارے گھر آ رہے ہیں، پلیز ڈنر کا بہت اچھا انتظام کر لیجئے۔ آذر بہت گھبرائے ہوئے انداز میں فون پر زاہدہ کو اطلاع دے رہا تھا اور زاہدہ بیگم کے تو جیسے یہ خبر سنتے ہی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم آذر؟ دوپہر کے 12 بج چکے ہیں، سمجھو آدھا دن تو نکل ہی گیا، میں کیسے شام تک ڈھنگ کا انتظام کر پاؤں گی؟ فریج میں زیادہ گوشت وغیرہ نہیں ہے، بہت سامان کی ضرورت ہوگی، تم ان لوگوں کو کل کے لیے کہہ دو۔ اوفو امی، یہ میں نہیں کر سکتا، ویسے بھی احتشام صاحب اپنی بیٹی اور بیگم کو صرف آپ سے ملوانا چاہ رہے تھے، ان کا کھانے پرانے کا بالکل پروگرام نہیں تھا، وہ تو میں نے خود اصرار کر کے انہیں ڈنر پر انوائٹ کر لیا۔ آذر کے اس بات نے تو گویا جلتی پر تیل کا کام کیا۔ حد کر دی تم نے آذر، کچھ تو عقل سے کام لیا ہوتا۔ بھلا ان کے شیان و شان کیسے میں چند گھنٹوں میں اتنے انتظام کر سکتی ہوں، کچھ تو اپنی اور میری عزت کا خیال کر لیا ہوتا۔ انہوں نے بے حد الجھ کر آذر کو ڈانٹا تو وہ بھی ماں سے خفا ہو گیا۔ امی، بجائے اس کے کہ آپ میری اس پریشانی کو دور کرنے میں میری مدد کریں، الٹا مجھے صلواتیں سنائی جا رہی ہیں۔ ارے انہوں نے اچانک مجھے اپنے آنے کی خبر سنائی تو میں خود شاکڈ ہی رہ گیا، پہلی بار وہ لوگ ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ اگر میں کھانے کے لیے اصرار نہیں کرتا تو ان لوگوں پر ہمارا کتنا برا امپریشن پڑتا۔ امی، احتشام صاحب آج تک اپنی کمپنی میں کام کرنے والے کسی بھی امپلائی کے گھر نہیں گئے، آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں کہ خوش قسمتی خود چل کر ہمارے گھر آ رہی ہے، لیکن آپ محض کھانے کو لے کر اس سے منہ موڑ رہی ہیں۔ آذر کو اتنا اپسیٹ دیکھ کر زاہدہ بیگم کو بھی اس کی بات کی اہمیت کا احساس ہوا۔ لیکن بیٹا، مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارے باس اور ان کی فیملی کے لیے میں اتنی بڑی دعوت کا انتظام کیسے کر پاؤں گی؟ تمہارے کوئی دوست وغیرہ آ رہے ہوتے تو اور بات تھی، انہوں نے بڑی بے بسی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امی، آپ یوں کریں، سمرینہ کو فون کریں اور اسے فوراً گھر آنے کو کہیں، بلکہ اس کو جو چیزیں منگوانی ہیں وہ لسٹ فون پر ہی لکھوا دیں، وہ لیتے ہوئے آ جائے گی۔ ماسی کو بھی آج روک لیجئے، 1000 روپے رات کو جاتے وقت ایکسٹرا اس کے ہاتھ میں تھما دیجئے گا، میں آفس سے 3 بجے ہی اٹھ جاؤں گا۔ پھل، کولڈ ڈرنکس اور سویٹ ڈش کے طور پر آئس کریم اور مٹھائی وغیرہ لیتا آؤں گا۔ آذر نے بڑی تفصیل سے انہیں اس پورے پروگرام سے آگاہ کیا۔ لیکن آذر، اگر سمرینہ کو اپنی کوئی مصروفیات ہوئیں تو پھر؟ زاہدہ بیگم نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ ارے وہ اپنے اکلوتے اور چہیتے بھائی کے لیے وہ اتنا بھی نہیں کر سکے گی کیا؟ آپ دیکھیے گا، فوراً آ جائے گی۔ بلکہ امی، آپ عثمان بھائی کو بھی کہہ دیجئے گا ڈنر کے لیے، اچھا ہے میرے بہن بہنوئی سے مل لیں گے وہ لوگ۔ اچھا ٹھیک ہے، بس دعا کرو سب انتظام ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ فون بند کرتے ہوئے وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھیں۔ ارے واو، آج تو ہمارا گھر کھانوں کی زبردست خوشبوؤں سے مہک رہا ہے۔ پیٹ بھرا ہونے کے باوجود پھر سے بھوک چمک اٹھی ہے، آذر نے ہاتھ میں پکڑے شاپر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کافی اونچی آواز میں کہا، جسے سن کر سمرینہ مسکراتے ہوئے کچن سے باہر آ گئی، جبکہ زاہدہ بیگم سالن بھوننے میں مصروف رہی۔ السلام علیکم بھائی، اتنی دیر کیوں لگا دی آپ نے؟ 5:30 بج رہے ہیں۔ ارے واو، ہماری پیاری سی بہنہ آ گئی، میں پہلے ہی امی سے کہہ رہا تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سمرینہ نہ آئے۔ آذر نے محبت سے اسے اپنے شانے سے لگا کر اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ شاپر میں سے آئس کریم کے پیک نکال کر فریج کی طرف جاتے ہوئے شوخی سے بولی تو آذر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ارے نہیں بہنا، وہ زیادہ حسین نہیں ہے، ہاں اس کی وجہ سے مستقبل بہت خوبصورت ہو سکتا ہے،
اس کا اندازہ کافی معنی خیز تھا۔ سمرینہ آئس کریم کے پیک فریج میں رکھ کر واپس پلٹی۔ ویسے سچ بھائی، مجھے تو آپ کی قسمت پر رشک آ رہا ہے۔ پاکستان کی اتنی بڑی کمپنی کے آپ مالک بن جائیں گے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سمرینہ، ابھی سے اتنے اونچے اونچے خواب مت دیکھو، ابھی تو منزل بہت دور ہے۔ دیکھو کہیں میں آدھے راستے میں ہی نہ کھو جاؤں۔ اس کے لہجے میں چھپی ایک بے نام سی مایوسی کو سمرینہ نے اچھی طرح سے محسوس کیا۔ ارے بھائی، آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھلا آپ کی شخصیت کے جادو سے میں نے کسی کو بچتے نہیں دیکھا۔ بچے، جوان، بوڑھے سبھی لمحوں میں آپ کے فین ہو جاتے ہیں۔ آپ کی پرسنالٹی، آپ کے بات کرنے کا دلچسپ انداز جیسے سب پر سحر بند کر چھا جاتی ہے۔ میرے سسرال میں تو آپ سبھی کے بے حد فیورٹ ہیں، اور پھر اپنے باس کی بھی مثال لے لیں، وہ جو باقول آپ کے اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، آپ سے اس قدر امپریس ہو گئے ہیں کہ آپ کو اپنا داماد بنانے کے لیے باولے ہوئے جا رہے ہیں۔ سمرینہ نے کچھ اتنے مزے سے لفظ باولے کہا کہ آذر بے ساختہ ہنس دیا۔ بہت پیار سے اس نے اپنی لاڈلی بہن کو دیکھا۔ سمرینہ، اگر یہ بات اتنی آسان ہوتی تو احتشام صاحب اتنا پریشان نہ ہو رہے ہوتے۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو بے پناہ چاہتے ہیں، تبھی تو اس کی ضد کے آگے بے بس ہیں۔ وہ تو شادی کا نام سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ جاتی ہے۔ ہر آنے والے رشتے پر اس نے رو رو کر حشر ڈھا دیا ہے۔ بھوک ہڑتال پر چلی جاتی ہے وہ۔ آج احتشام صاحب نے مجھے آفس میں بلا کر کھل کر بات کی، اور ان کا یہاں آنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کس قسم کی بات آذر؟ کچن سے نکلتے ہوئے زاہدہ بیگم کے کانوں میں بھی اس کے جملے پڑے، اور وہ مارے تجسس کے 2 قدموں میں ہی اس کے نزدیک چلی آئیں۔ ان کے اتنی تیزی سے اپنے قریب آنے پر سمرینہ اور آذر کو اپنی ہی ہنسی روکنے پر اختیار ہی نہ رہا۔ احتشام صاحب کا بزنس کی دنیا میں بہت بڑا نام تھا۔ ان کی کمپنی کی شہرت پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی، بلکہ اب تو وہ اس کی ایک برانچ لندن میں بھی کھولنے کا پلان بنا رہے تھے۔ ان کی کمپنی میں جاب ملنا کافی مشکل کام تھا۔ آذر جب اپنی جاب کے سلسلے میں ان کی کمپنی میں انٹرویو دینے گیا تھا تو اہم پوسٹ ہونے کے بنا پر احتشام صاحب نے فائنل انٹرویو خود ہی سے لیا تھا۔ آذر ان کا شاندار آفس، ان کی پرسنالٹی دیکھ کر کافی امپریس اور نروس بھی ہو رہا تھا، اور دل ہی دل میں اپنے سلیکٹ ہونے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس وقت اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جس کمپنی میں وہ جاب حاصل کرنے آیا ہے، قدرت اسے اسی کمپنی کا مالک بنانے کا سوچ رہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ زندگی اپنے جادو کے پٹارے میں انسان کے لیے ایسے ایسے جادوئی لمحات چھپا کر لاتی ہے جو اسے حیران کر دیتے ہیں، لیکن بے بسی کی بات یہ ہے کہ وہ اس جادو کے پٹارے میں جھانکنے کا مجاز نہیں۔ آذر کو اس کمپنی میں جاب کرتے ہوئے اب تقریباً 3 سال ہونے والے تھے۔ اس عرصے میں وہ اپنی محنت، بے پناہ ذہانت، شاندار پرسنالٹی اور دل موہ لینے والی نیچر کے باعث احتشام صاحب کے دل میں ٹھیک ٹھاک گھر کر چکا تھا۔ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، شریف مندی اور ایماندار نوجوان، جس نے اپنی محنت اور ذہانت سے اس کمپنی کا نام مزید روشن کرنے میں کافی اہم کردار ادا کیا تھا۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ تھا، اس کے آنے کے بعد ان کے بزنس میں جیسے 4 چاند لگ گئے تھے۔ تانیہ کے لیے انہیں اس سے بہتر کوئی اور شخص نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ بہت اونچے اونچے گھرانوں سے اس کے لیے رشتے آ رہے تھے، لیکن احتشام صاحب کا دل نہ جانے کس کے لیے بھی راضی ہونے کو تیار نہیں تھا۔ عجیب سے وسوسے انہیں ڈرانے لگتے۔ تانیہ ان کی اتنی بڑی جائیداد اور ان کے بزنس کی اکلوتی وارث تھی۔ سانولی سلونی اور نازک تانیہ میں جیسے ان کی جان تھی، اور وہ ڈرتے تھے کہ صرف جائیداد کے لالچ میں کوئی ان کی بیٹی کا ہاتھ
تھام کر بعد میں اسے کسی اذیت سے دوچار نہ کرے۔ لیکن آذر سے ملنے کے بعد انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے اللہ نے اسے ان سے صرف تانیہ کے لیے ملوایا ہے، اور یہ اچھے خاندان کا نوجوان ان کی تانیہ کو ہمیشہ خوش رکھ سکتا ہے۔ وہ ان کے معیار کی کسوٹی پر پورا اتر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ لاکھ چاہنے کے باوجود کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریزاں تھے۔ اسی لیے آج انہوں نے آذر کو اپنے کمرے میں بلا کر اس کے سامنے جیسے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ بیٹا، آج میں نے تمہیں اپنے آفس میں اس لیے بلایا ہے تاکہ میں تم سے کچھ ضروری باتیں ڈسکس کر سکوں۔ لیکن یہ بزنس میٹنگ نہیں ہے، بلکہ گھر کے قریبی فرد کی طرح میں تم سے کچھ ذاتی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی احتشام صاحب، کہیے، میں سن رہا ہوں۔ وہ بہت سعادت مندی سے بولا، جبکہ دل میں بہت خوبصورت لے میں گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی تھیں۔ وہ کوئی بچہ تو نہیں تھا جو ان کا مطلب نہیں سمجھتا۔ ویسے بھی آذر پر احتشام کی خاص نظر کرم اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی۔ ابھی کچھ عرصے قبل احتشام صاحب نے اسے اپنی ویڈنگ اینیورسری میں بلا کر جیسے اسے 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس سے قبل کبھی اپنے گھریلو فنکشن میں آفس سے کسی کو انوائٹ نہیں کیا تھا۔ وہیں آذر کی ملاقات پہلی بار تانیہ سے ہوئی تھی۔ سانولی رنگت کی تانیہ عام سی شکل صورت کی ہوتے ہوئے بھی کافی پرکشش سی لگ رہی تھی۔ شاید اس میں اس کی دولت کا بھی کمال تھا۔ اسٹائلش قیمتی ڈریس، نفیس جیولری اور بے حد سلیقے سے کیے گئے میک اپ کے علاوہ اس کے چمکتے ہوئے گھنے بالوں کے بے حد خوبصورت اسٹائل نے اس کی شخصیت کو کافی حسین لک دے دیا تھا۔ احتشام صاحب نے بہت شاندار الفاظ میں اپنی بیگم اور بیٹی سے اس کا تعارف کروایا۔ بیگم صبا احتشام بہت شفقت اور خوشدلی کے ساتھ اس سے ملی، لیکن تانیہ کے انداز میں اس کی لاتعلقی کافی صاف نظر آ رہی تھی، بلکہ دوسرے لفظ میں اس نے آذر کو جیسے نو لفٹ کا بورڈ دکھا دیا تھا۔ آذر کو اس کی یہ بے روحی بھی اچھی لگی، کیونکہ احتشام صاحب اور ان کی بیگم کا انداز اسے بہت اچھا لگا تھا۔ یقیناً یہ سانولی حسینہ اس کی قسمت کو بدلنے کے لیے اس کی زندگی میں آنے والی ہے۔ اسی شام باتوں باتوں میں بیگم صبا احتشام نے اس سے اس کی شادی کے متعلق بھی پوچھا تھا۔ تب اس نے بڑی سادگی سے انہیں بتایا تھا کہ عام نوجوانوں کی طرح اس کا کوئی آئیڈیل نہیں ہے، اور نہ ہی اب تک اس کی زندگی میں کوئی لڑکی آئی ہے، کیونکہ ابھی تک وہ صرف اپنا کیریئر بنانے پر توجہ دے رہا ہے۔ ہاں، البتہ اب وہ اپنی امی کے اصرار پر شادی کے متعلق غور ضرور کر رہا ہے، حالانکہ اس کی 50% باتیں جھوٹ پر مبنی تھیں۔ وہ اپنی امی کی بتائی ہوئی کتنی ہی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر چکا تھا۔ اس کی حسن پرست طبیعت کسی پر مائل ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج وقت پر مہلت نے اس کی حسن پرستی پر مستقبل کا رنگین جگمگاتا پردہ ڈال کر ایک عام سی سانولی سلونی لڑکی کو اس کا آئیڈیل بنا دیا تھا۔ بیگم صبا احتشام اس کی جواب سے کافی متاثر ہوئی تھی، جبکہ احتشام صاحب کو اس کے خیالات سن کر اس پر تقریباً صدقے ہی ہو گئے تھے۔ ایک فیملی ہیرو کی ساری خوبیاں اپنے اندر سمو کر اس نے ایکٹنگ کا اتنا شاندار نمونہ بھی تو پیش کیا تھا، اور اس ایکٹنگ کا ایوارڈ اسے آج شاید احتشام صاحب دینے والے تھے، تبھی تو بطور خاص اسے اپنے آفس میں بلا کر اتنی اچھی تہمید باندھ کر انہوں نے بات شروع کی تھی۔ آذر، تم میرے دل کی گہرائیوں میں جا کر ایک ایسے اونچے مقام تک جا پہنچے اور جو سب سے اونچا ہے۔ بیٹا، میں تمہیں 3 سال سے پرکھ رہا ہوں۔ مجھے تمہارا کردار، تمہاری نیچر، تمہاری محنت، آگے بڑھنے کی لگن، کون سی خوبی ہے جو تم میں نہیں ہے؟ سب سے بڑھ کر تم لالچی نہیں ہو، دولت کی ہوس نہیں ہے تم میں۔ کتنے مختلف ہو تم آج کل کے نوجوانوں سے۔ احتشام صاحب کی باتیں ایک پھوار کی طرح اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھیں۔ یہی تو اس کی شخصیت کا کمال تھا، اس کی جادوگری تھی جو سامنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔
وہ دل کا سچ مچ برا نہیں تھا، لیکن کچھ پانے کے لیے جھوٹے خوبصورت رنگوں سے اپنی شخصیت کو بہت خوبصورت روپ دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ آذر، مجھے تم میں وہ تمام خوبیاں نظر آتی ہیں جو میں اپنے داماد میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے تم میری زندگی کی اس بہت بڑی کمی کو ایک بیٹا بن کر پورا کر سکتے ہو۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ خدا نخواستہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بزنس کو کون سنبھالے گا۔ صبا ایک گھریلو خاتون ہے اور میری بیٹی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ پتہ نہیں اس کے نصیب میں کیسا شوہر لکھا ہو، لیکن تم جیسے قدرت کی طرف سے ایک ایسی روشنی بن کر میری زندگی میں آئے ہو جس کے اجالے میں مجھے اب تمام راستے بہت صاف اور واضح نظر آ رہے ہیں۔ احتشام صاحب بڑے جذبے سے کہہ رہے تھے اور آذر ناقابل یقین نظروں سے بس انہیں چپ چاپ دیکھے جا رہا تھا۔ اسے جس بات کا گمان تھا وہ اتنی جلدی حقیقت کا روپ دھار لے گا یہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ بیٹا، کیا تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے؟ احتشام صاحب شاید اس کی خاموشی کو اس کے انکار سمجھتے تھے۔ آذر ہڑبڑا کر جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ جی نہیں احتشام صاحب، یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی کہ میں آپ جیسے عظیم انسان کی فرزندی میں آ جاؤں۔ یقین جانیں اگر میری کہیں منگنی بھی ہوئی ہوتی تو میں آپ کی خواہش پر اسے بھی ختم کر دیتا۔ آپ کے اندر میں نے لاشعوری طور پر اپنے پاپا کو ڈھونڈا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں بچپن ہی میں اپنے پاپا کی محبت سے محروم ہو گیا تھا اور یہ محرومی قدم قدم پر مجھے ستاتی رہی، لیکن آپ کی محبت اور آپ کی شفقت اور آپ کی حوصلہ افزائی ایک ماں باپ کی طرح جیسے مجھے جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ شدت جذبات سے آذر کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو آ گئے۔ احتشام صاحب نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس وقت وہ انہیں مزید اپنے دل کے قریب ہوتا ہوا محسوس ہوا، بالکل ایک بیٹے کی مانند۔ تم بھی مجھے اپنے بیٹے جیسے لگتے ہو آذر، اور مجھے پوری امید ہے تم میرے خاندان میں شامل ہو کر اسے مکمل کر دو گے۔ لیکن بیٹا، جیسے میں نے تم سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، تانیہ کو شادی کے نام سے ہی نفرت ہے۔ اسے مرد ذات پر اعتبار ہی نہیں۔ اس نے بچپن میں اپنی خالہ کو شادی کے 2 ماہ بعد ہی طلاق لے کر گھر واپس آتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ رابعہ کے شوہر نے اس سے چھپ کر ایک اور شادی بھی کی ہوئی تھی۔ ان 2 ماہ میں اس نے رابعہ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا اور شادی کا راز کھل جانے پر مزید ڈھیٹ بن کر اس پر ظلم کی انتہا کر دی۔ جب ہم لوگ اس کو وہاں سے لے کر آئے تو پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ چہرے اور جسم پر اس کے مار کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ چونکہ بیاہ کر دوسرے شہر گئی تھی، اس لیے ہم لوگوں کو اس پر گزرنے والے قیامت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو اس دن بہت مار کھانے کے بعد موقع پا کر اس نے گھر فون کر دیا، تب سب یہاں سے بھاگے۔ تانیہ کو اس کی حالت دیکھ کر بے حد سہم گئی تھی۔ بعد میں رابعہ کافی نفسیاتی ہو گئی تھی۔ اس نے تانیہ کے دل میں مردوں کے خلاف بے پناہ نفرت بٹھا دی، بلکہ جیسے اس نے اس کا برین واش ہی کر دیا۔ کچھ سال بعد رابعہ کی خودکشی نے تانیہ کے ذہن پر مزید برا اثر ڈالا ہے۔ وہ شادی کے نام سنتے ہی رو رو کر حشر ڈھا دیتی ہے۔ بیٹا، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ تم اپنے کردار، اپنی ذہانت سے اس کے دل میں بکھرے اندھیروں کو روشنی میں بدل دو گے۔ احتشام صاحب، مجھے جو ذمہ داری سونپی ہے، انشاءاللہ میں اسے نبھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ بس آپ مجھ پر یقین رکھیں۔ آذر کا بے حد کانفیڈنٹ لہجہ احتشام صاحب کے دل میں خوشیوں اور امیدوں کے بے شمار پھول کھلا گیا تھا۔ بیٹا، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ احتشام صاحب اتنے بڑے گھروں کے رشتے چھوڑ کر تمہارا انتخاب کیوں کیا ہے؟ زاہدہ بیگم نے خوشی امیز الجھن کے ساتھ آذر کی جانب دیکھا۔ انہیں سچ مچ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا آدمی ان کے بیٹے کے سامنے ایسے جھک بھی سکتا ہے۔
ارے امی، آج کل زمانہ کتنا خراب ہے، کیا آپ یہ نہیں جانتی؟ احتشام صاحب کو بھائی کے روپ میں ایک ایسا ہیرا نظر آیا جسے انہوں نے ان 3 سالوں میں ٹھیک ٹھاک طریقے سے پرکھ کر اپنی بیٹی کے تاج میں لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سمرینہ نے بڑے فخر اور پیار سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ واؤ سمرینہ، کیا ڈائلاگ مارا ہے تم نے، لگتا ہے خوب افسانے پڑے جا رہے ہیں۔ آذر نے ہنستے ہوئے سے چھیڑا۔ نہیں بھائی، میں حقیقت بیان کر رہی ہوں، اور پھر ہمارا خاندان بھی تو کسی سے کم نہیں۔ پاپا اچھی خاصی جائیداد چھوڑ کر گئے ہمارے لیے، امی اتنے اچھے کالج میں پروفیسر ہیں، میری سسرال بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ سب سے بڑھ کر آپ میں جو کوالٹیز ہیں وہ انہیں کہیں اور مل ہی نہیں سکتی۔ یہاں تو 90% لوگ صرف ان کی دولت ہڑپ کرنے کے چکر میں ہوں گے۔ تانیہ ان کی اکلوتی بیٹی اور وارث جو ہے۔ آذر، میرے خیال میں تمہارے لیے بھی تانیہ سے زیادہ احتشام صاحب کی اتنی بڑی کمپنی کا مالک بن جانا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ورنہ بقول تمہارے تانیہ بس قبول صورت ہے، جبکہ میں تمہاری حسن پرست نیچر سے واقف ہوں۔ زاہدہ بیگم، کتنی کھری بات پر آذر نے ان کو دیکھا، جبکہ سمرینہ کو بھی ان کا کڑوا سچ کچھ اچھا نہیں لگا۔ امی، آپ بھی کمال کرتی ہیں، یہ تو احتشام صاحب اپنی مرضی اور خوشی سے بھائی کا رشتہ چاہ رہے ہیں، اور پھر اگر قدرت خود ہی بھائی کو اتنا برائٹ اور شاندار مستقبل دینے کے در پہ ہے تو ایسی خوش قسمتی کو ٹھکرانا بیوقوفی ہی ہوتی ہے۔ سمرینہ کچھ برا مان کر بولی تو آذر بھی چپ نہ رہ سکا۔ امی پلیز، آپ میری نیت پر شک مت کریں، یہ ٹھیک ہے کہ اس رشتے میں میرا شاندار مستقبل بھی چھپا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں احتشام صاحب کی اس شفقت اور محبت اور اس اعتماد کا قرض بھی اتارنا چاہتا ہوں جو ان 3 سالوں میں انہوں نے مجھے دیا۔ انہیں ڈر ہے کہ کوئی لالچی اور بدنفس انسان ان کی بیٹی، جو پہلے ہی مردوں سے نفرت کرتی ہے، کسی دکھ اور اذیت سے دوچار نہ کر دے۔ لیکن بیٹا، جس رشتے میں